ناظرین کرام خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت سحر حقوق العباد آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح انٹرو میں نے ذکر کیا مفتی صاحب، اتنے حقوق ہیں، یعنی جو ہمسایہ ہے اتنی سختی ہے اس کے ساتھ تعلقات، حسن سلوک رکھا جائے کہ وہ ایمان والا ہی نہیں رہے گا اگر اظہار ثانی کرے گا۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تسلیم بھائی، اصل بات یہ ہے کہ دین اسلام کی مرضی اور منشا جو ہے وہ پرامن بقائے باہمی ہے اور پرسکون معاشرہ ہے، جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہر حوالے سے امن اور سکون محسوس کرے، کسی قسم کی اذیت، تکلیف اور کوفت کا شکار نہ ہو۔ جی ہاں، جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے ہمسایوں کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، راستے کے حقوق ہوں، بڑوں کے حقوق ہوں، چھوٹوں کے حقوق ہوں، وہ آسانی کے لیے، وہ آسانی کے لیے ہیں اور یہی معاشرے کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ معاشرے کا استحکام اور اس کا حسن ہے یہ۔ جی ہاں، انسانی معاشرے میں اور حیوانی معاشرے میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ امن اور سکون کا فرق ہے۔ بے شک، بہت کیونکہ حیوان کے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کا بھینس، جنگل کا جو تگڑا آدمی ہوتا ہے وہ جو مرضی کرے۔ جی ہاں، تو بالکل۔ یہ یہاں جنگل کا قانون نہیں، یہاں ایک نظم ہوتا ہے، نسق ہوتا ہے، قوانین ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے اور بقائے باہمی کے اصول ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لہٰذا ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جہاں دیگر صاحب حق جو ہیں ان کے حقوق پر دین اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا اور زور دیا ہے، جی ہاں، وہیں جو پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، جس کو قرآن نے کہا والجار ذی القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ تین قسم کے پڑوسی قرآن نے بیان کیے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا۔ اب ان میں ایک تو وہ پڑوسی وہ ہے جو آپ کا عزیز بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ پڑوسی ہے جو اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا وہ والصاحب بالجنب، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ کے ہے، دین اسلام اس کا بھی حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں تو جو آپ کا کولیگ ہے اس کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیتا جو ہے۔ آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتا ہے، ساتھ والی کیبن میں بیٹھتا ہے، کیبن میں بیٹھتا ہے، آپ دیکھیے نا کہ آپ نے ایک جگہ سے آپ کسی بھی سواری میں سوار ہوئے ہیں، آگے جا کے ایک منزل پہ آپ نے اتر جانا ہے، لیکن اسلام کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ اس سفر میں جتنی ڈیوریشن ہے آپ اتنا اچھا اخلاق پیش کریں کہ جب وہ آپ سے جدا ہو تو ساری زندگی اس کو بھلا نہ پائے۔ اچھا، اس کا مطلب اس لحاظ سے تو آپ اور شاہ صاحب بھی میرے پڑوسی ہوئے۔ جی، اس میں کیا شک ہے؟ آپ ابھی تک آپ کو یہ یقین نہیں ہوا؟ مجھے یقین ہو گیا، لیکن آپ کی بات سے زیادہ اندازہ ہوا۔ آپ ہمارے پڑوسی۔ اچھا، اس کا اطلاق کتنے لوگوں پر ہوتا ہے؟ یعنی جس سے دیوار ملی ہوئی ہے صرف وہی ہے، یا جس طرح میں نے کہا کہ آپ دونوں ہیں تو یہ قاری صاحب اور بلالی صاحب یہ بھی میرے ہمسائے ہیں یا نہیں؟ ان کی ٹیم بھی ہمسائے ہیں یا نہیں؟ کیمرے والے ہمسائے ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑا خوبصورت آپ نے سوال فرمایا حضور والا۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے الموجم الکبیر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم 40 گھروں تک جو ہے نا وہ آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ اچھا، 40 گھر، یعنی کم و بیش پورا محلہ۔ ہاں، یہ کم از کم ہے، اچھا، یہ کم از کم یعنی 40 رائٹ لیفٹ ہر طرف ہیں، ہاں، تو وہ ٹھیک کہہ رہے پیچھے ہیں بھی آپ، آگے بھی، دائیں بائیں آگے اس کا مطلب قاری صاحب بھی ہمسائے قاری صاحب بھی ہیں، وہ جو کیمرے کے پیچھے ہیں وہ بھی ہیں، جو اوپر ظہیر بھائی ہیں وہ بھی سارے ہیں، سارے سب کے آپ حقوق کا خیال رکھا کریں۔ اچھا ہو گیا، پتہ چل گیا۔ ظہیر بھائی تو والجار ذی القربی میں آتے ہیں نا، ان کے تو 3 حقوق ہیں۔ ہاں، یہ بات ان کا حق تکریم بھی ہے، حق قرابت بھی ہے، حق اسلام بھی ہے۔ تو اب یہ جو قبلہ نے ارشاد فرمایا نا 3 طرح کے پڑوسی آپ نے فرمائے، تو وہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے 3 حقوق ہیں۔ قرابت کا حق بھی ہے، انسانیت کی تکریم کا حق بھی ہے، اسلام کا حق بھی ہے، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہیں، اجنبی ہیں، ان کے بھی 2 حقوق ہے، قرابت کا نہیں، باقی 2 تو ہیں۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا چند لمحوں کے لیے اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے لیے ہم سایہ کا لفظ بولا ہے، تو جو بھی آپ کا ہم سایہ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر آپ کا اچھا ہی سایہ پڑنا چاہیے نا۔ نبی اکرم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں خاتون جو ہے نا وہ نماز میں، روزے میں، حقوق اللہ کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ تو اب رسول اکرم کا تو اختیار ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ
جہنم میں جائے گی۔ پھر عرض کیا گیا کہ فلاں خاتون جو ہے وہ حقوق اللہ میں کبھی کبھی کمی کوتاہی کر جاتی ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں، آقا نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ اب جو قاسم جنت ہے، جس کے اختیارات ہیں، انہوں نے خود یہ واضح فرما دیا کہ حقوق کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت امام اعظم جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے لیے یہ طے کر لینا کہ 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے، اس حد تک آپ اپنے آپ کو محدود نہیں کر سکتے۔ روز مرہ معاملات میں جن کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے، جو آپ کے معاملات سے متاثر ہوتے ہیں، وہ چاہے آپ کے ورک پلیس پہ ہے یا سفر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہے، یا جس طرح آج کل ہم سارے دوست آپس میں ملتے ہیں، وہ سارے آپ کے پڑوسی ہیں۔ یعنی جس کی ذات پہ آپ کے معاملات کا اثر پیدا ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ہمسایہ بھی ہے، وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے، لہذا اس کے ساتھ آپ کو حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا محلہ جو ہے وہ آپ کے پڑوسیوں میں شامل ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اچھے پڑوسی مانگنے چاہیے، اور برے جو پڑوسی ہیں اور برے جو ہمسائے ہیں ان سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو اگر دوسروں کے لیے یہ دعا کرنی ہے تو خود بھی اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ کوئی اور بھی متاثر نہ ہو۔ وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہی میرے پڑوسی ہیں یا میں بھی آپ لوگوں کا پڑوسی ہوں؟ نہیں، بلا شبہ ہم آپ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اب وہ حقوق ہیں کیا؟ حسن سلوک کیا رکھا جائے؟